بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت سے ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا دوسرا سبق آج عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عنوان سے ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین اور ان کے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں حضرت اسماعیل تک، وہ تمام کے تمام دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور کفر و شرک سے کنارہ کشی کے ساتھ دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہوئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو نبی اکرم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان لوگوں نے کوئی شرک اور بت پرستی نہیں کی، وہ سب کے سب مسلمان اور نجات یافتہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول بھیج نہ دیں، اور یہ زمانہ جس میں کوئی رسول نہ ہو اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یلتقی ابوایا فی صفاح لم یزل اللہ تعالی ینقلنی من اسلاب طیبۃ الی ارحام طاہرۃ صافیا مہذبا لا تشتعب شعبتان الا کنت فی خیرہما۔ یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے نہیں ملے، یعنی والدین سے مراد آباء و اجداد، کہ اس زمانہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور جانوروں کی طرح عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ کبھی بھی بغیر نکاح کے آپس میں انہوں نے تعلق قائم نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ جب بھی لوگوں کے دو گروہ ہوئے تو مجھے ان میں سے اللہ نے بہترین گروہ میں رکھا۔ یہ روایت ہے، اور فتاوی کی مشہور اور معروف کتاب فتاوی شامی میں ہے کہ جو شخص اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس تک نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، وہ نجات یافتہ حالت میں وفات پانے والا شمار کیا جائے گا جب تک اس کا کوئی کفر اور شرک ثابت نہ ہو چکا ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کے والدین سے بھی کوئی کفر اور شرک ثابت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا نام ہی ان کے پاکیزہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ اور آمنہ کا لفظ امن و ایمان والی کے معنی میں ہے، لہذا بغیر دلیل کے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کی طرف کفر کی نسبت کرنا قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ سراسر بے ادبی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس ہستی نے ساری دنیا کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس کے والدین ایمان کی دولت سے محروم ہو، دل کس طرح سے یہ بات قبول کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل ہمیں اپنے محبوب کریم کی ہر نسبت سے سچی محبت اور اس نسبت کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔